السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور ہاں جن کو رومانٹک نہیں پسند وہ یہ ایپیسوڈ سکپ کر دیں۔ آج کی کومنٹس اور لائک پر کل کی ایپیسوڈ بھی بہت اچھی ملے گی آپ سب کو، تو لائک کومنٹ ضرور کریں۔ اسیر نکاح قسط سیکنڈ لاسٹ پارٹ 2 تحریر گل۔ لڑکیاں مہندی میں مصروف ہو گئی تھیں۔ پلوشا نے کپڑے چینج کیے اور اپنے بیڈ پر دراز ہوئی تھی۔ باجی ابھی میں آپ کو مہندی لگانا شروع کر دیتی ہوں۔ پلوشا کی ایک کزن نے جس نے مہندی لگانی تھی وہ بولی تھی، وہ پلوشا کے پاس بیٹھ گئی تھی اور آس پاس انم اور فضیلت بھی بیٹھی تھی۔ پلوشا نے بتایا ہی نہیں تھا کہ کیسے مہندی لگانی ہے، وہ بس خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، ایک ہاتھ میں فون دیکھنے لگی تھی۔ پلوشا باجی کیسے لگاؤں؟ پلوشا نے کندھے اچکائے، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ پلوشا کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ پھر تو آپ فکر ہی نہ کریں، خضر ادا کو رات صرف اپنا نام ڈھونڈنے میں ہی گزر جانی ہے۔ پلوشا پیچھے بیڈ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی، بہت تھکن ہو رہی تھی۔ فضیلت کی بھی پلوشا کی طرح خوب بھر بھر مہندی لگائی گئی تھی، بس انم نے سمپل رکھی تھی اپنی مہندی، جسے دیکھ کر سب نے کہا یہاں تو ہم نے ہی ایک نظر میں ہی نام دیکھ لیا ہے فارس ادا کا، وہ بھی 1 منٹ میں دیکھ لیں گے۔ انم نے گہری سانس لی۔ تم لڑکیاں بھی نا پاگل ہو، تمہیں کیا لگتا ہے مرد ساری رات بس یہ سب کچھ چھوڑ کر اپنا نام دیکھنے میں ضائع کریں گے؟ اس کی بات پر لڑکیوں نے ہنسی مذاق کیا تھا، یہ سچ بھی تھا۔ صبح کے 3 تک پلوشا کی مہندی اور باقی بھی سب کی ہوئی تھی، اور کہیں جا کر وہ اور فضیلت سونے کے لیے لیٹی تھی۔ انم پہلے ہی سو گئی تھی، اس کی مہندی 1 گھنٹے میں لگ گئی تھی۔ اضمیر خان زادہ اور اس کے دوست بھی اسے تنگ کرتے ہوئے رات کو سونے کہاں دے رہے تھے، ان کا ہنسی مذاق لگا رہا تھا۔ اور جب آغا جان صبح نماز کے لیے اٹھے تو ان کو باہر لکڑیاں جلائے اس کے ارد گرد بیٹھے گپیں لگاتے دیکھ کر غصے سے بولے، یہ تم لوگوں نے سونا ہے کہ نہیں؟ پھر اضمیر خان زادہ کے قریب آیا، اور تم لگتا ہے آج کی رات بھول گئے تھے شاید، اب میں تمہیں 10 بجے اٹھاؤں گا، پھر دیکھتا ہوں تم کیسے اپنی ہی شادی انجوائے کرتے ہو۔ آغا جان کی غصے سے بات کرنے پر سبھی وہاں سے کھسک گئے تھے۔ اضمیر خان زادہ نے مسکراتے ہوئے آغا جان کے ساتھ اندر کمرے میں جاتے ہوئے کہا، آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی منانا بھول سکتا ہوں۔ ارے آغا جان، اگر آپ اس بات کے لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا تو ایسا آپ کی سوچ ہے، میں اس قدر شدت سے مناؤں گا۔ آخر میں وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا تھا۔ آغا جان نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بڑبڑائے، بے شرم، بس باتیں کروا لو۔ وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ آغا جان چلے، جب میری طرف سے خوشخبری ملے گی نا پھر دیکھ لینا، اور جس قدر آپ نے مجھے ترسایا ہے شادی کے لیے، آپ کی سوچ ہے، اگر آپ کی پوتی کی بخشی بھی کروں میں تو۔ اضمیر فضول مت بولو اور سو جاؤ، میں سچ میں تمہیں 8 بجے ہی اٹھاؤں گا، آغا جان نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ اضمیر جلدی سے کہا، ارے نہیں آغا جان پلیز، یہ نہیں ہونا چاہیے، مجھے بس آپ 1 بجے ہی جگانا، بارات تو رات کو ہے۔ اس لیے آغا جان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اضمیر جلدی سو گیا تھا۔ خضر خان کی رات بھی بڑی بے چین گزری تھی۔ فارس سکون کی نیند سو رہا تھا۔ صبح پلوشا کی آنکھ ذکیہ خان کی وہی ڈانٹنے کی آوازوں سے کھلی تھی۔ اس نے دیکھا
پلوشے نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ واہ، مہندی ہاتھوں پر سوکھ چکی تھی اور کچھ تو ہٹ بھی گئی تھی۔ پلوشے نے سائیڈ سے اپنا فون اٹھا کر دیکھا۔ اس وقت دوپہر کے 1 کا وقت تھا۔ بارات کا وقت رات پر رکھا گیا تھا، اس لیے ابھی ہی سب اٹھ کر تیاریوں میں مصروف تھے۔ انم پہلے ہی اٹھ چکی تھی اس کی کچھ دوستوں کے ساتھ، اور فضیلت ابھی بھی سو رہی تھی۔ کشمالہ کمرے میں آئی تھی۔ پلوشے باجی، آپ جاگ گئی ہیں تو آ جائے، انا جان انتظار کر رہی ہے۔ پلوشے اٹھی اور اپنے تیل سے بھرے بکھرے بال سمیٹ کر دوپٹہ اوڑھا تھا، پھر کشمالہ کے کمرے میں آئی تھی۔ انا جان وہاں پہلے سے موجود تھی۔ پلوشے نے سلام کیا۔ انا جان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا اور پلوشے کو اپنے پاس بلایا تھا۔ بچے، تم شاور لے لو، پھر کچھ کھانے کے بعد تمہارے لیے بیوٹیشین آنے والی ہے۔ انم کو اس کی کوئی دوست تیار کرے گی تو تمہیں اور فضیلت کو بیوٹیشین تیار کرے گی۔ ابھی 3 تک وہ آ جائے گی۔ انا جان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ پلوشے بری طرح گھبرا بھی رہی تھی۔ پھر انا جان نے اسے کچھ جیولری دی تھی جو آغا جان کی طرف سے تھی۔ پلوشے کچھ دیر وہ انا جان کے ساتھ بیٹھی رہی اور وہیں پر اس کے لیے ناشتہ بھی لایا گیا تھا۔ فضیلت بھی آئی تھی۔ آپیہ، مجھے بھی جگا دیتی نا، پھپھو آج بھی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی ہے۔ یار، میں بھی دلہن ہوں نا، فضیلت نے منہ بنا کر کہا۔ پلوشے اور انا جان جو اداس تھی اس کی بات پر سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، آ جاؤ، ناشتہ کر لو، پھر تیار ہونا۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ تینوں شاور لے کر اپنے کپڑے سب کے سامنے رکھے ہوئی تھی۔ فضیلت کے کپڑے وہی تھے، لیکن اب اس کا بلاؤز آگے سے گہرا گلا اور بامشکل پیٹ تک تھا۔ جیسے سب نے دیکھ کر لڑکیوں نے خوب تنگ کیا تھا فضیلت کو کہ یہ اتنی بے باک چوائس اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ فضیلت کا سب کچھ دیکھ کر دل گھبرانے لگا تھا اور کچھ لڑکیوں کی معنی خیز باتوں سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ویسے تو اس نے اپنی شادی ویسے ہی انجوائے کی تھی جیسے اس کی نہ ہو، کسی اور کی شادی میں آئی ہو۔ اس کو بالکل سیریس انداز میں بیٹھ کر اپنی کزنز اور دوستوں کو شور شرابہ کرتے دیکھنا بہت ہی بڑا کام لگ رہا تھا۔ اس لیے اس نے یہ کیا بھی نہیں تھا۔ کچھ عورتیں باتیں بناتی تو کچھ اس کو دیکھ کر ہنس دیتی تھی، لیکن اس لمحے اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ادمیر خانزادہ کی رات کی باتیں یاد آنے لگی تھی۔ انم نے جو ڈریس پسند کیا تھا وہ نہیں تھا، اس کی جگہ فل کام والا لہنگا تھا۔ اس نے اپنے لیے ریڈ میکسی پسند کی تھی، لیکن یہاں اتنا بھاری لہنگا تھا، لیکن بہت خوبصورت تھا۔ انم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ لہنگے کے ساتھ بلاؤز کے بجائے چھوٹی شرٹ تھی اور نیٹ کا دوپٹہ تھا جس کے بارڈر پر بھاری کام ہوا تھا۔ بہت پیارا ڈریس ہے۔ ویسے فارس خانزادہ کی پسند کمال ہے، سب نے انم کو کہا تھا۔ چلو لڑکیوں، تیاری شروع کرو۔ ذکیہ خان نے 4 کے قریب ہی انم اور فضیلت سے کہا تھا۔ پلوشے کا بھی مہرون لہنگا تھا جس پر بھاری کام کیا گیا تھا۔ ویلویٹ کا بڑا سا بھاری دوپٹہ تھا، ساتھ نیٹ کا دوپٹہ بھی تھا۔ اس کے ساتھ بلاؤز اس کا بھی برائے نام ہی تھا۔ پلوشے کو لگا یہ اس نے اور خیدر خان نے نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ بیوٹیشین آ گئی تھی، ایک پلوشے اور ایک فضیلت کو تیار کرنے لگی۔ آج بھی کشمالہ، حیا اور نوشین نے ایک جیسی ہی ڈریسنگ کی تھی، جس میں وہ تینوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گولڈن رنگ کی میکسی پر مہرون دوپٹہ جس پر ہلکا ورک کیا گیا تھا،
نوشین کے لیے حیا نے مکسی پر تھوڑا بھاری کام رکھا تھا۔ کشمالہ اور حیا کو اپنے چھوٹے خاندادوں کی وجہ سے بہت ہی ہلکے کام ہی رکھنا تھا۔ 6 کے قریب وہ تینوں بھی تیار تھی، پلوشیں بھاری جیولری میں اور لہنگے، لبوں پر ریڈ بلڈ لپسٹک لگائے، سب آنکھوں پر خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں وہ کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ کچھ بالوں کی لٹوں کو چہرے پر چھوڑا گیا تھا۔ پلوشیں نے خود کو نہیں دیکھا تھا۔ بیوٹیشین نے اس کی تیاری کو ایک آخری ٹچ دیتے ہوئے کہا، میم آپ بالکل ریڈی ہیں، آپ ایک نظر خود کو دیکھ لیں، اگر کچھ چینج کرنا ہو تو بتا دیں۔ پلوشیں نے نفی میں سر ہلایا، بس ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھا تھا، دل میں عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ انم بھی بھاری کپڑوں میں تیار، میوٹ لپسٹک لگائے، شہد رنگ آنکھوں پر ہلکا میک اپ کیے ہوئے تھی، وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فضیلت بھی تیار تھی۔ جب پلوشیں اور انم کو دیکھ کر وہ مسکرائی، اف، آپ دونوں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ فضیلت کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ فضیلت کچھ گھبرائی تھی، دراز پلکیں کبھی جھکاتی تھی تو کبھی اٹھاتی، وہ اپنے دھڑکتے دل کو محسوس کر رہی تھی۔ پلوشیں اور فضیلت نے نوز رنگ پہنی تھی، انم نے نہیں پہنی تھی، لیکن وہ دونوں ہی نوز رنگ کے ساتھ بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ زرمینہ خان اور ذکیہ خانہ اور انا جان تینوں ان کو دیکھنے آئی تھیں اور ان کے صدقے اتارے تھے۔ کشمالہ اور حیا پلوشیں کے دونوں اطراف کھڑی تھی اور نوشین فضیلت اور انم کے ساتھ تھی۔ ان کو خوبصورتی سے سجائے گئے پھولوں کے اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا۔ آج خضر خان، اجمیر خانزادہ اور فارس نے آف وائٹ کپڑوں پر مہرون شیروانی پہنے ہوئے تھے۔ اجمیر خانزادہ نے دولہے کی ٹوپی خضر خان کی طرف بڑھائی تھی، یہ بھی پہن لے آدا جان۔ فارس تو پہلے ہی منع کر چکا تھا، خود بھی وہ نہیں پہن رہا تھا اور باقی سب کو دے رہا تھا۔ خضر خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، یہ بھی پہنتے ہیں؟ اجمیر نے جلدی سے کہا تھا۔ خضر خان نے گھور کر اس کو دیکھا تھا، تو ایسا کرو، یہ تم ہی پہن لو بچے، کیونکہ مجھے یہ کارٹون بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، پہلے ہی یہ جو پہن رکھا ہے نا، میرے سائز کا نہیں ہے۔ اجمیر خانزادہ کو دیکھ کر سب اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگے تھے۔ اجمیر خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا جیسے آپ کی مرضی، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اور وہ سائٹ پر رکھی تھی۔ ان تینوں کے کپڑے اجمیر خانزادہ کے دوست کی طرف سے تھے، جو خود بھی وہاں آیا تھا، لیکن خضر خان کی شیروانی تھوڑی فٹنگ میں بن گئی تھی، جو اس کے بڑے وجود سے چپک گئی تھی، لیکن خلیفہ خان نے کہا تھا وہ رخصتی تک ہی پہن لے، اس کے بعد اتار دے، کیونکہ وہاں میڈیا بھی موجود تھا، اور دوسرا وہ خضر خان تھا اور شاہنواز خانزادہ کی بہن سے شادی تھی، پھر تو شور ہونا تھا۔ سب خانزادے اور خضر خان اور خلیفہ خان وہاں موجود تھے۔ اجمیر خانزادہ نے گھور کر اپنے دوست کو دیکھا تھا، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، یار اب مجھے کیا پتا تھا تم سب جنات کی ذات سے ہو، اتنے بڑے وجود کے ساتھ۔ اس کی بات پر اجمیر خانزادہ نے اور گھورا، ابے یار آج مجھے گھورنا چھوڑو، اپنی گولڈن نائٹ کا سوچو، اس کو سوچنے سے زیادہ اچھا لگے گا۔ اجمیر خانزادہ کی نظروں کے سامنے بھی کل کا فضیلت کا گھونگھٹ میں چہرہ لہرایا تھا، لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ جب سب دولہے تیار ہو کر آئے اسٹیج پر، شاہنواز خانزادہ اور شاہزین خانزادہ اور خلیفہ خان آف وائٹ کپڑوں پر گولڈن ویسٹ کوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ فائر کی تیز آوازیں آسمان میں گونج رہی تھی، جیسے بتا رہی ہو خانزادوں کی شادی ہے آج۔ کافی دیر بعد فائرنگ بند ہوئی تھی سب جگہ۔ کھانے کے بعد 11 کے قریب ہی آغا جان نے سب سے کہا تھا کہ بس
اب اس سے دیر مت کریں اور رخصتی کر لی جائے، کیونکہ فارم ہاؤس کافی دور تھا اور آغا جان نہیں چاہتے تھے کہ اب اس سے زیادہ دیر ہو۔ سبھی تیار تھے اس وقت کے لیے رخصتی کا۔ سب کو کہا گیا تھا۔ زرمینہ خان انم سے ملی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ فضیلت سے گلے لگی تو اس کا وہ سارا بچپنا نکل گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی اور زرمینہ خان سے ملنے کے بعد تو بے تحاشا رونے لگی تھی۔ پلوشیں بھی سب سے روتے ہوئے ملی تھی۔ بہت تھوڑا وقت اس نے سب کے ساتھ گزارا تھا، جب انا جان نے روتے ہوئے مسکراتے ہوئے پلوشے سے کہا تھا، تم اسی کی ہی تھی، بس ہمارے پاس تم مہمان بن کر آئی تھی۔ داخلی دروازے کے ساتھ تینوں گاڑیاں تیار کھڑی کی گئی تھیں۔ ان تینوں کو پہلے نیٹ کے دوپٹے سے گھونگھٹ کروانے کے بعد سفید چادر دی گئی تھی۔ پہلے انم بیٹھی تھی گاڑی میں۔ فارس خانزادہ نے ہی اس کو کلائی سے پکڑ کر اپنے مقابل سیٹ پر بٹھایا تھا۔ پھر پلوشیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے ساتھ زرمینہ خان بھی ہوگی، لیکن جب اس کی کلائی خضر خان نے تھامی اور اپنی سیٹ کے مقابل بٹھایا تھا تو وہ پریشان ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے ہی دل بھاری ہو رہا تھا رونے سے، اور اب وہ بھی گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ اب ازمیر خانزادہ کی اور فضیلت تو زرمینہ خان اور ذکیہ خان کی کلائی پکڑے ہوئے تھی، روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں کھڑی تھی۔ ازمیر خانزادہ نے گہری سانس لی تھی اور آگے بڑھا اور زرمینہ خان کے ہاتھ سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑی تھی اور اس کو بھی گاڑی میں بٹھایا تھا اور پھر خود بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ بھی گاڑی کی آگے بڑھا گیا تھا۔ اب وہ سب گارڈز کی ہمراہی میں روانہ تھے۔ ازمیر خانزادہ کی گاڑی کے آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ فارس اور خضر خان کے بھی کافی دور آنے کے بعد بھی فضیلت کی سو جاری تھی۔ ازمیر خانزادہ نے ایک نظر اس کے چادر میں چھپے جھکے سر کی طرف دیکھا تھا۔ فضیلت، ریلیکس رہو، کل ہی تو پھر پھپھو سے ملنا ہے نا تم نے؟ ازمیر خانزادہ نے اس کا رونا بند نہ ہوتا دیکھ کر بولا تھا، لیکن فضیلت نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ تو ازمیر خانزادہ کی بھاری آواز سے ہی گھبرائی تھی اور پھر اسے یاد آیا تھا کہ وہ اپنی مورے کے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، اور بھی رونے لگی تھی۔ دیکھو جس طرح تم رو رہی ہو، مجھے لگتا ہے تمہارے اس چادر کے نیچے سے مجھے فضیلت نہیں کوئی چڑیل ہی ملے گی۔ رو تو ایسے رہی ہو جیسے زبردستی شادی ہوئی ہو تمہاری۔ ازمیر خانزادہ نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ روئے نہ، لیکن وہ اسی طرح سو کر رہی تھی۔ اب ازمیر خانزادہ نے اس کو گھورا تھا اور ایسے ہی پلوشیں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے چادر میں چھپی ہوئی بیٹھی تھی۔ خضر خان فون پر مصروف تھا، شاید اپنے گارڈز کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ فون رکھتا ہوا مسکراتے ہوئے اپنے پہلو میں بیٹھی اس کے مہکتے وجود کو دیکھا تھا۔ دل تھا کہ ایک نظر اس کو دیکھنے کے لیے بے چین رہا تھا۔ اس کی گود میں پڑے ہاتھ جو مہندی اور چوڑیوں سے سجے اس کا دل دھڑکا گئے تھے۔ خضر خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا جو بالکل سرد ہو رہا تھا۔ خضر خان کے گرم ہاتھ میں اس کی کلائی تھی۔ خضر خان نے کہا، پلوشیں تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ ہاتھ اتنے سرد کیوں ہے؟ وہ کچھ فکر مندی سے بولا تھا۔ پلوشیں نے دھڑکتے دل سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر تمہیں یہ چادر ہٹانی ہے تو ہٹا لو۔ خضر خان کا اپنا بھی دل کر رہا تھا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ لے، لیکن اس وقت اسے لگا تھا کہ شاید وہ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پلوشیں نے بمشکل کہا تھا۔ خضر خان اس کی بھاری آواز سن کر وہ بھی جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ فارس خانزادہ نے انم کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بھی شاید بے آواز آنسو بہا رہی تھی اپنی ماں سے اتنی جلدی جدائی پر۔ سردار ہاؤس رات 12 کے بعد ہی پہنچے تھے۔ ازمیر خانزادہ اور فارس خانزادہ، انا جان اور آغا جان فارس ہاؤس میں ہی تھے ابھی تک، کیونکہ کافی مہمان کل تک جانے والے تھے اس لیے، لیکن کشمالہ اور حیا آ گئی تھی۔ وجہ بچے ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ شاہیر خانزادہ بہت بیمار ہو گیا تھا، اس لیے اس کو دیکھ کر انا جان اور آغا جان نے دونوں کو بھیج دیا تھا۔ اس وجہ سے سردار ہاؤس میں حیا اور کشمالہ نے ہی بڑا ہی شاندار انداز میں ان کو ریسیو کیا تھا۔ سردار ہاؤس کو ابھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نوشین نے
نوشین نہیں آئی تھی کیونکہ خلیفہ خان نے اپنے گھر جانا تھا۔ کچھ رسمیں تھیں جو حیا اور کشمالہ نے کی تھی اور پھر ان دونوں کو ہی کمروں میں بٹھایا تھا۔ کشمالہ فضیلت کے ساتھ تھی، حیا انم کے ساتھ تھی۔ اب انم باجی آپ کو انتظار کرنا ہے میرے ادا جان کے آنے کا، تب تک۔ انم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں شاہیر کو دیکھتی ہوں، اس کو بخار ہو گیا ہے، اب بہت چڑچڑا ہوا ہے، رو بھی رہا ہے، تو میں ذرا اس کو دیکھنے جا رہی ہوں، لیکن آپ آرام کریں، وارث ادا بھی کچھ دیر میں آنے والے ہیں۔ حیا کہتے شاہیر خانزادہ کے رونے کی آواز کھلے دروازے سے سن کر جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ فضیلت نے کمرے کو دیکھا تھا، وہ نیٹ کے گھونگھٹ میں تھی۔ پورے کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گلاب کی مہک فضیلت کو پرسکون کر گئی تھی۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے گلاب کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی تھی۔ اپنے وجود کی کپکپاہٹ دور کرنے کے لیے وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ بار بار ازمیر خانزادہ کی باتیں یاد آ رہی تھی جو اس نے کل کی تھی۔ باتوں میں پسینہ آیا تھا۔ ازمیر خانزادہ شاہنواز خانزادہ کے ساتھ تھا، کچھ ضروری کام کروا رہے تھے۔ وہ 1 بجے کے قریب کمرے میں آیا تھا۔ فضیلت بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب کمرے کے دروازے کو کھولنے کی آواز سنائی دی تھی۔ فضیلت ایک دم سے سیدھی ہوئی تھی اور نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ ازمیر خانزادہ نے اپنے بٹن کھولے اور شیروانی اتار کر دور اچھالی اور سکون کا سانس لیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ فضیلت کی طرف بیڈ تک آیا تھا۔ فضیلت نے گھبراتے ہوئے سر اور بھی جھکایا تھا۔ ازمیر خانزادہ نے بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ فضیلت کا دل دھڑکا تھا۔ ازمیر خانزادہ کچھ پل اس کے خوبصورت چہرے کو، جھکی پلکوں کو اور کپکپاتے سرخ نیوڈ لبوں کو اس نیٹ کے باریک پردے سے ہی دیکھ کر جیسے کچھ پل کے لیے اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس فضیلت کے نازک مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ اپنے گرفت میں لیے تھے۔ اس کے پسینے سے تر تھے، جسے دیکھ کر ازمیر خانزادہ کی اس حالت سمجھ رہا تھا کہ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں یہ، ازمیر خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ فضیلت کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور چہرہ بدحواس تھا۔ اب تو ہاتھوں میں لرزش آئی تھی جو وہ اپنی مضبوط گرفت میں تھامے ہوئے تھا۔ ازمیر خانزادہ نے اس کا وہ نیٹ کا باریک پردہ ہٹایا تھا اور ایک بے خودی تھی جو اس کے پورے وجود پر چھائی تھی۔ اس بلا کی حسین چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر، اس کی کپکپاتے پلکوں کا رقص دیکھ کر اتنا رونا کس بات کا آ رہا تھا تمہیں؟ یا میرے ساتھ نہیں آنا تھا؟ ازمیر خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ فضیلت کا دل زور سے دھڑکا تھا اس کی بھاری آواز پر، لیکن اس کی سخت آواز پر گھبرائی بھی تھی۔ پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا اور ازمیر خانزادہ اپنی پٹھانی کی ان سبز سرخ آنکھوں کو دیکھ کر جیسے دل میں ایک حشر برپا ہوا تھا اس کے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فضیلت اس کو اپنی طرف دیکھ کر بمشکل بات مکمل کر پائی تھی اور پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ دراز قامت، گلاب چہرہ، خمار آنکھیں، اجال رکھنا، تیری اداؤں پر مر نہ جائیں، خدا کے لیے اتنا خیال رکھنا۔ ازمیر خانزادہ نے اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر کہا تھا۔ فضیلت نے ایک دفعہ پھر سے دراز پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ازمیر خانزادہ گہرا مسکرائے تھے۔ اس کی مسکراہٹ پر فضیلت گھبرائی تھی اور جلدی سے نظریں بدلی تھی۔ ازمیر خانزادہ نے اس کی کلائیاں اپنے ہاتھ میں لی۔ چوڑیوں کی ایک آواز اس خاموشی میں گونجی تھی اور فضیلت کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ دل الگ شور مچانے لگا تھا۔ کیوں رو رہی تھی پھر؟ ازمیر خانزادہ بھاری آواز میں پوچھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہو۔ اس کے ماتھے پر بھی پسینے کے کچھ قطرے نمودار ہوئے تھے۔ مورے سے اب دور رہوں گی اس لیے، فضیلت نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ تو پہلے بھی تو حویلی میں رہتی تھی، اب بھی ایسے ہی رہو گی؟ جب تمہارا دل کرے میں لے جاؤں گا نا پھوپھو کے پاس۔ اور ایک بات اور، کل تو میں نے دیکھا تھا
کوئی بڑی خوشی سے اپنی مہندی میں ہنسی مذاق کر رہی تھی، اور اب جب وہ مہندی جس کے پاس آنے کے لیے کی گئی تھی اس کے پاس آتے ہی مورے کی یاد آنے لگی۔ ہاں، ازمیر خانزادہ نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بات پر فضیلت نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کو کس نے بتایا تھا؟ ازمیر خانزادہ اس کو اب گھور رہا تھا۔ فضیلت کے چہرے پر اب شرمندگی کے آثار آئے تھے۔ اور کل جب میں نے کہا یہ چہرہ دکھانے کو تو کیوں نہیں دکھا رہی تھی تم؟ وہ کلائی سے اپنی طرف کھینچ کر کچھ قریب کیا تھا اس کو، کیونکہ وہ کچھ پیچھے سے رک رہی تھی۔ فضیلت نے گھبرا کر اس کو دیکھا تھا۔ ازمیر خانزادہ کی مدہوش نظروں اس کی نوز رنگ پر پڑی تھی جو اس کے لبوں کو چھو رہی تھی اور اس کو بے چین کر رہی تھی۔ ازمیر خانزادہ نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ فضیلت نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے۔ سانس گہری ہوئی تھی۔ چھوٹے خط اور بے اختیار اس کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ بولو میری پٹھانی، ازمیر خانزادہ نے مسکراتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا۔ مجھے بہت پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم کوئی ملازمہ نہیں ہو۔ تمہیں میں نے تمہاری یونیورسٹی میں دیکھا تھا، آغا جان کے ساتھ وہاں کسی فنکشن میں آئے تھے تو پتہ چلا تھا فضیلت حیات خان کے نام سے۔ آغا جان تو نہیں، لیکن مجھے تمہارے اتنے پردے میں آنے پر شک ہوا تھا، اور پھر تھوڑا سا پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ تم کون ہو، اور پھر حیا کے لیے جس طرح تم آسیہ خانم سے لڑی تھی اس وقت سے میرے دل میں بس گئی تھی، اور تم سے نکاح بھی بہانہ تھا۔ اس رات اگر اس غلیظ شخص کو تمہارے کمرے کی طرف نہ آتے دیکھتا تو شاید بہت غلط ہو جاتا۔ ازمیر خانزادہ اس کے چہرے سے آوارہ لٹوں کو ہٹاتا ہوا آہستہ سے اس کی نوز رنگ ریموو کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا۔ اپنے چہرے پر محسوس کرتے گہری سانس لینے لگی تھی۔ فضیلت سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے کب دل میں بسی تھی تم، کہ میں تمہاری کھوج لگانے لگا تھا؟ ازمیر خانزادہ نے اس کے لبوں کو فوکس میں لیے اس کی انگوٹھا پھیرتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا۔ فضیلت نے کپاتی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ جب تم برق کو پیار سے اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے گھنٹوں وہ کلپ دیکھا تھا اور پھر تمہاری چادر پہچانی تھی۔ یہ وہی چادر تھی جس میں تمہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا میں نے۔ ویسے برق کو کیسے قابو کیا تھا تم نے؟ بتایا نہیں تم نے؟ ازمیر خانزادہ ہاتھ فضیلت بری طرح کپکپائی تھی۔ وہ میرے لالا زرغام کے پاس بھی اسی نسل کا گھوڑا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے بات کرتے ہیں۔ ازمیر خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ فضیلت نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنی گولڈن رنگ آنکھوں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ فضیلت نے بے اختیار اپنے لبوں پر اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ وہ ہر لمحے میں محسوس ہو رہی تھی ہاتھوں سے اس کی شرٹ، لیکن وہ ہوش میں کہاں تھا؟ فضیلت نے اس کے کالر سے پکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ازمیر خانزادہ نے اس کو اپنی مرضی سے آزاد کیا تھا اور اس کے کندھے سے سر ٹھکائے گہری گہری سانس لینے لگی۔ ان خوبصورت چھیڑنے کی کوشش مت کرنا، یہ میرے ہیں۔ ازمیر خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضیلت نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ فضیلت بری طرح اس کی بولی تھی۔ آج سب میں کروں گا، تمہیں بس
مجھے ہی، تم اتنا کر لو یہ بھی کافی ہے، یہ سب میں کر لوں گا، اجمیر خان زادہ نے اس کے کان میں جھک کر سرگوشی میں بولا تھا، اور اس کے کان کی آوازیں ریموو کیے تھے۔ اس کا چہرہ اوپر کیا تھا، اس لبوں سے وہ رنگ بھی اتر چکا تھا، اب بس کناروں پر رہتا تھا، لیکن سرخی ہوئی تھی۔ فضیلت نے گہری سانس لی تھی۔ چھوٹے خان، فضیلت بے کپکپاتی آواز میں اس کو پکارا تھا۔ اجمیر خان زادہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کو ہی اپنی بے تحاشا دھڑکتے دل سے دیکھ رہی تھی۔ اجمیر خان زادہ کے دیکھنے پر فضیلت نے بالآخر تھک کر اس سے کہا، مجھے بہت لگ رہا ہے آپ سے فضیلت، اس کی معصوم آواز بات پر ریلیکس، بس کچھ دیر بعد ڈر بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ فضیلت کی بے چینی دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک ایک کر کے چوڑیاں ہٹائی تھی۔ اس کے سنہری بال کسی آبشار کی طرح اس کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ فضیلت زور سے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اپنا لمس بکھیرا تھا۔ پلیز، وہ گھبراہٹ سے پھر بولی تھی۔ اجمیر خان زادہ نے چہرہ اس کے سامنے کیا اور کچھ اوپر ہوا تھا۔ اجمیر خان زادہ مسکرایا تھا اور روشنی ہلکی کی تھی۔ کمرے میں سنہری روشنی پھیل گئی تھی۔ کیا کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا تم نے؟ اجمیر خان زادہ نے اس کے بال ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ پوچھا، یہ سب نہیں سوچا، فضیلت نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اجمیر خان زادہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مطلب سوچا تو ہے، اس طرح یا اس طرح، جس طرح بھی ہو، سوچنے لگو گی۔ چھوٹے خان، مجھے وہ اتنا بولی تھی کہ اجمیر خان زادہ نے کہا، تمہیں کچھ نہیں میری پٹھانی۔ کیا مجھے اجازت نہیں دو گی؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، میری پٹھانی بولو نا۔ فضیلت کے سرخ چہرے کو دیکھ کر اجمیر خان زادہ نے جھک کر بولا، فضیلت ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، ہم بس۔ فضیلت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور فضیلت کچھ دیر بعد ہی فضیلت کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی۔
کمرے میں گلابوں کی خوشبو اجمیر خانزادہ کو اور بھی فضیلت کی بہتی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اس کی نمی اپنے اندر اتارنے لگا۔ کیوں رو رہی ہو؟ فضیلت نے شکوہ کن نظروں سے آنسو سے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی، تمہاری یہ جو آنکھیں ہیں نا، اس طرح دیکھ کر تم مجھے اور بھی شدت پر مجبور کر رہی ہو۔ پھر سب کچھ ہوگا، اور جتنا تم نے رونا ہے نا اتنا بھی۔ فضیلت نے اس کی بات پر بے اختیار آنکھیں بند کی تھی۔ اجمیر خانزادہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے دور ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی فضیلت نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ اجمیر خانزادہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تم نے سچ میں میرے بارے میں اتنے وقت میں نہیں سوچا تھا؟ اجمیر خانزادہ نے کہا۔ وہ اس کا دھیان ہٹانا چاہتا تھا۔ ہاں، مجھے لگا تھا آپ بہت اچھے ہیں، سب کا اتنا خیال کیا، لیکن آپ بہت برے ہیں۔ میرے ساتھ بہت برا کیا میرے ساتھ آپ نے۔ ارے یار، میں نے کیا برائی کی ہے؟ اجمیر خانزادہ نے دھیرے سے اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا نرمی کروں گا، اور فضیلت نم آواز میں اتنا بول کر خاموش ہوئی تھی۔ اور کیا؟ سن رہا ہوں، اجمیر خانزادہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھو، یہی ہوتا ہے، اب تم چھوٹی تو نہیں ہو نا؟ اجمیر خانزادہ نے اس کی ناک پر دانت گاڑے۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا تھا۔ اچھا، سو جاؤ، ابھی تو تمہارے رونے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ فضیلت نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اجمیر خانزادہ مسکرایا تھا، پھر اس کو اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا تھا۔